بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَلِلْمُؤْجِرِ طَلَبُ الْأُجْرَةِ لِلدَّارِ وَالْأَرْضِ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلِلدَّابَّةِ بِكُلِّ مَرْحَلَةٍ وَلِلْقَصَارَةِ وَالْخِيَاطَةِ إِذَا تَمَّتْ وَإِنْ عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ إنما قال هذا لأن الخياط إذا عمل في بيت المستأجر فخاط بعض الثوب ثم سرق الثوب فله الأجرة بقدر ما خاطه، فهذا دليل على أن الأجرة تجب بقدر العمل. لكن نقول بالسرقة انتهى عمله على البعض وهو معلوم بالنسبة إلى الكل فتجب أجرة ما عمل، بخلاف ما إذا لم ينتهي العمل على البعض فإنه لا يمكن أن يطلب الأجرة بكل عمل قليل ولا تقدير للأبعاض فيتوقف الطلب على كل العمل. وللخبز بعد إخراجه من التنور فإن احترق بعدما أخرج فله الأجرة وقبله لا، ولا غرم فيهما. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه أمانة عنده وعنده ما يضمن مثل دقيقه ولا أجر له، وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه الأجرة. وللطبخ بعد الغرف ولضرب اللبن بعد الإقامة. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يستحق حتى يشرجه لأن التشريج من تمام العمل، وعند أبي حنيفة رحمه الله هو زائد كالنقل. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب مؤجر نے کوئی چیز اجرت پر دی تو کب اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ مستاجر سے اجرت کو طلب کرے۔ تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مؤجر نے جب اجارہ پر اپنی کوئی چیز دی تو مستاجر کے ساتھ یہ طے کر دیا کہ کرایہ کب ادا کیا جائے گا، ایڈوانس ادا کرے گا، بعد میں ادا کرے گا، سالانہ ادا کرے گا۔ پہلے کوئی بھی صورت طے کر دی تو پھر تو جو صورت طے ہوئی، جو شرط طے ہوئی، اسی کی پاسداری کی جائے گی، اسی کی رعایت رکھی جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مطلقاً اجارہ ہوا اور یہ طے نہیں ہوا کہ کب ادائیگی کی جائے گی، تو اس صورت کے اندر اس کو کب حق حاصل ہوگا کہ وہ مستاجر سے اجرت طلب کرے۔ تو اصولی جواب تو اس کا یہ ہے کہ جب منفعت مکمل طور پر حاصل کر لی جائے، وصول کر لی جائے، پھر اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اجرت کو طلب کرے۔ اب چیزوں کے اعتبار سے منفعت کا مکمل طور پر وصول کرنا مختلف ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر زمین اجرت پر دی ہے تو اس کی منفعت تو جب تک وہ استعمال کرے حاصل ہوتی رہے گی۔ تو آیا کس موقع پر یا کس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اجرت کو طلب کرو؟ اگر مستقل منفعت اٹھا رہا ہے تو کوئی اسٹاک تو نہیں ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ اب اجرت کا طلب کرو۔ ایسے ہی گھر ہے اور سواری ہے، جتنا مرضی اس پہ سوار ہوتا رہے، تو اب اس سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اجرت اب ادا کرو۔ تو یہ چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ عبارت پڑھ کے اس کے اندر اس تمام وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ فرماتا ہے وَلِلْمُؤْجِرِ، اور مؤجر کو یہ حق حاصل ہے طلب الاجرتی کہ وہ اجرت طلب کرے للدار والارض بكل يوم، دار اور زمین، گھر اور زمین کا تو روزانہ کی بنیاد پر مطالبہ کرے۔ مثال کے طور پر دار اس نے کرائے پر دیا اور وقت طے نہیں کیا کہ کب اجرت دی جائے گی، تو ہر روز کی بنیاد پر اس سے اجرت وصول کرے گا، یومی یا اجرت وصول کرے گا۔ ایسے ہی زمین کا معاملہ ہے۔ وَلِلدَّابَّةِ بِكُلِّ مَرْحَلَةٍ، اور سواری اگر اس نے مطلقاً اجارہ پر دے دی اور یہ طے نہ کیا کہ کب وصول کیا جائے گا کرایہ، تو پھر ہر مرحلے پر، ہر سٹاپ پر اس سے وصول کر سکتا ہے۔ وَلِلْقَصَارَةِ وَالْخِيَاطَةِ إِذَا تَمَّتْ، اگر کپڑا دھوبی کو دھونے کے لیے لیا تو دھوبی اس وقت مطالبہ کرے گا جب کپڑا مکمل طور پر دھل جائے۔ ایسے ہی درزی کو سلائی پہ کپڑا دیا تو درزی اس وقت مطالبہ کر سکتا ہے اجرت کا جب وہ مکمل طور پر سوٹ کو سی دے۔ ایسا نہیں ہے کہ دھوبی نے قمیص دھوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجرت دو، بقدر قمیص ہی اجرت دے دو، شلوار بعد میں دھو دوں گا۔ یا سلائی کے لیے جب کپڑا دیا تو اس نے قمیص سی دی یا صرف شلوار سی دی، تو وہ اب کہہ رہا ہے کہ اس کے بقدر مجھے اجرت دے دی جائے، تو یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے، وہ اجرت وصول نہیں کر سکتا جب تک وہ مکمل طور پر سوٹ سی نہ دے۔ وَإِنْ عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ، فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کا یہ سینہ مستاجر کے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یہ جملہ متصل ہے ما قبل سے کہ مطلقاً اس کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ جب تک مکمل طور پر سوٹ کی سلائی نہ کر دے کہ وہ اجرت کا مطالبہ کرے۔
چاہے مستاجر کے گھر کے اندر وہ سلائی کر رہا ہے یا اپنی دکان پر سلائی کر رہا ہے۔ یہ جو جملہ یہاں ذکر کیا ہے نا، اس کی پہلے وضاحت کر دیتا ہوں، پھر وجہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ کیوں یہاں پر ذکر کیا۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ جب مستاجر کے گھر کے اندر کپڑے کی سلائی کی جا رہی ہے تو جتنا کپڑا سل جاتا ہے اتنا تو مستاجر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ کپڑا یعنی اس کے گھر میں ہے تو اس کے قبضے میں ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو جتنا نفع وصول ہو رہا ہے اتنی اجرت آنی چاہیے، لیکن جب تک مکمل نفع وصول نہ ہو کہ مکمل طور پر کپڑا سل جائے اس وقت تک اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کپڑے کی اجرت کا مطالبہ کر سکے، سلائی کی اجرت کا مطالبہ کر سکے۔ یہاں پر اس جملے کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس جملے سے ایک مسئلہ منسلک ہے جس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ اگر مستاجر کے گھر کے اندر درزی کپڑے سی رہا ہے، ابھی اس نے قمیص سی تھی کہ وہ پورا سوٹ جل گیا یا پانی آیا اور بہا کر لے گیا یا پھر وہ کپڑا چوری ہو گیا، تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جتنا درزی نے کام کیا تھا اتنی اجرت اس کو دے دی جائے، اس کے بقدر اجرت کا وہ مستحق ہے، چونکہ اتنا نفع تو موجر کو حاصل ہو چکا ہے۔ یہ وہم پیدا ہوتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جتنا کام ہوا تھا اتنی اجرت دے دی جائے۔ اعتراض کو پہلے میں عبارت پڑھ کے ذکر کرتا ہوں، پھر جواب سمجھا کر اس کی عبارت پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں انما قال هذا، یہ جو ہے نا وَإِنْ عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ، یہ کلمہ اس لیے کہا گیا لِأَنَّ الْخَيَّاطَ إِذَا عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ، کہ جب درزی نے مستاجر کے گھر کے اندر عمل کیا، کام کیا، فَخَاطَ بَعْضَ الثَّوْبِ ثَمَّةَ، وہاں پر کچھ کپڑے کی سلائی کر دی، ثُمَّ سُرِقَ الثَّوْبُ، پھر کپڑا چوری ہو گیا یا ڈوب گیا، پانی بہا کر لے گیا یا جل گیا، فَلَهُ الْأُجْرَةُ بِقَدْرِ مَا خَاطَهُ، تو اس کو اتنی اجرت دے دی جائے گی جتنی اس نے سلائی کی ہے۔ تو اب یہ فقہی مسئلہ ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اس بات پر یہ دلیل ہوئی؟ فرماتے ہیں فہذا دلیل، یہ اس بات پر دلیل ہے علی ان الاجرت، کہ اجرت تجب بقدر العمل، عمل کے بقدر واجب ہوتی ہے، جتنا اس نے کام کیا اتنی آپ نے اس کو اجرت دینی ہے۔ تو یہ چوری والی صورت کو تمام صورتوں پر لاگو کرنے کا معاملہ ہے۔ تو اس کا جواب دیکھیے کہ آپ نے چوری والی صورت کو جو تمام صورتوں پر لاگو کرنے کی بات کی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سرقہ میں اور کچھ کام کرنے میں اور کچھ کام چھوڑنے میں فرق ہے۔ سرقہ یعنی چوری اور کچھ کام کرنا کچھ چھوڑنا، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کچھ کام ہو جانے کے بعد اگر کپڑا چوری ہو جاتا ہے اور یہ کام بھی مستاجر کے گھر میں ہوا ہے تو حکماً یہ کام کچھ حصے پر مکمل ہو چکا ہے، اور جو کام مکمل ہوا وہ معلوم بھی ہے کہ کتنا کام ہو گیا ہے اور کتنا رہ گیا ہے۔ تو جب حکماً وہ کام پورا ہوا تو اس لیے ہم نے اس کو بقدر عمل اجرت دی ہے۔ جو صورت دوسری ہے جس کے اندر کچھ کام ہوا اور کچھ نہیں ہوا اور چیز سالم ہے، باقی ہے، اس میں تو اس کو اجرت کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کپڑا سلائی کے لیے دیا گیا تھا تو اس میں یہ تقسیم تو نہیں ہوئی تھی کہ کپڑے کاٹنے کے کتنے پیسے ہیں، سلائی کے کتنے پیسے ہیں، بازو سینے کے جوڑنے کے کتنے پیسے ہیں، یہ تقسیمات نہیں ہوئی تھیں، اور نہ کوئی پیمانہ ہے جس سے اس کو تقسیم کیا جا سکے۔ تو اس لیے چوری والے معاملے کو علیحدہ رکھا جائے، ڈوبنے والا معاملہ یا چیز کے جل جانے والا معاملہ جدا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور وضاحت کر دوں کہ چوری کے معاملے میں کیسے کچھ حصے پر کام مکمل ہوا۔ دراصل کام مکمل ہونا دو قسم کا ہے، ایک حقیقتاً ہے اور ایک حکماً ہے۔ حقیقتاً تو یہ ہے کہ اس نے مکمل سوٹ سی کے حوالے کر دیا، حقیقی طور پر مکمل ہو گیا، اس کو اجرت دے دی جائے، اور حکماً یہ ہے کہ اس نے کچھ حصے پر کام کیا، بقیہ حصہ کسی آفت میں مبتلا ہو گیا، کسی آفت کی وجہ سے ضائع ہو گیا، یعنی چوری ہو گیا، ڈوب گیا، جل گیا، تو اس صورت میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ حکماً بھی یہ مکمل ہے۔ آسان سی مثال سے بات کو واضح کر دیتا ہوں کہ ایک شادی ہوئی اور شوہر قبل الدخول مر جاتا ہے تو اس صورت میں بیوی کو مکمل مہر دیا جاتا ہے، حالانکہ قبل الدخول مکمل مہر نہیں آتا، اگر طلاق ہو جائے تو نصف مہر دیا جاتا ہے۔ تو مکمل مہر کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہاں پر حکماً نکاح مکمل ہو چکا ہے، موت کی وجہ سے اب محل جو نکاح تھا وہ قائم نہیں رہ سکتا، تو حکماً نکاح مکمل ہونے کی وجہ سے مکمل مہر لازم کر دیا گیا۔ عبارت دیکھیں، لیکن نقول، ہم کہتے ہیں بالسرقۃ انتہا عملہ علی البعض، چوری کی وجہ سے کچھ حصے پر کام مکمل ہو گیا، وہو معلوم بالنسبۃ الی الکل، اور وہ
کل کی نسبت معلوم ہے کہ کتنا کام ہو گیا اور کتنا رہ گیا، فتجب اجرت ما عمل، جتنا اس نے کام کیا اتنی اجرت لازم ہو جائے گی، بخلاف ما اذا لم ينتهي العمل على البعض، برخلاف اس کے کہ جب کچھ حصے پر کام مکمل نہ ہو، فإنه، اس لیے کہ لا يمكن ان يطلب الاجرت بكل عمل قليل، کہ ہر تھوڑے عمل پر اجرت کو طلب کرنا ممکن ہی نہیں ہے، طے کرنا ہی ممکن نہیں ہے، ولا تقدیر للابعاض، کچھ حصے کو طے نہیں کیا جا سکتا، جیسے آپ کو مثال دی کہ کاٹنے کتنے پیسے ہیں، سلائی کتنے پیسے ہیں، بعد میں استری کتنے پیسے ہیں، بٹن لگانے کتنے پیسے ہیں، یہ تقسیمات تو نہیں ہو سکتی۔ فيتوقف الطلب على كل العمل، تو عام صورتوں کے اندر مکمل کام کرنے پر ہی اجرت کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اجیر کو کب یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اجرت طلب کرے، یعنی کسی فرد کو اجرت پر لیا گیا، کسی مزدور کو کام کے لیے لیا گیا، تو کب اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اجرت طلب کرے۔ اس کی کچھ مثالیں عبارت میں موجود ہیں، اسی میں اس کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلِلْخُبْزِ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ التَّنُّورِ، نان بائی اس وقت اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے جب اس نے روٹی کو تنور سے نکال دیا۔ آپ آٹا لے کر گئے اس کے پاس، اس نے آٹے کو آپ کو پکا کر دیا روٹیوں کی صورت میں، تو جب وہ تندور سے روٹیاں نکالے گا تو پھر وہ اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ فَإِنِ احْتَرَقَ بَعْدَمَا أَخْرَجَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ، اگر اس نے روٹیاں نکال دی اس کے بعد وہ روٹیاں جل جاتی ہیں تو اس کو اجرت دی جائے گی۔ وَقَبْلَهُ لَا، اور اگر اس نے تندور سے روٹیاں نکالی نہیں تھی اور وہ جل گئیں تو اس صورت کے اندر اس کو اجرت نہیں دی جائے گی۔ یہ تو اجرت کا معاملہ تھا کہ اس نے روٹیاں تندور سے نکالی پھر اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر تندور سے نکالنے کے بعد روٹیاں جل جاتی ہیں پھر بھی وہ اجرت کا مطالبہ کرے گا، اس کو اجرت ملے گی، اور اگر تندور سے نکالنے سے پہلے جلتی ہیں تو پھر اس کو اجرت نہیں دی جائے گی۔ آگے زمان جو آٹا اس نے ضائع کیا اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں ولا غرم فیہما، دونوں صورتوں کے اندر قبل الاخراج و بعد الاخراج وہ تاوان نہیں ادا کرے گا، اس پر تاوان نہیں آئے گا۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ لانہ امانۃ عنده، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ امانت ہے اجیر کے پاس۔ وعنده ما يضمن مثل دقیقه ولا اجر له، اور صاحبین کے نزدیک وہ آٹے کی مثل جتنا آٹا اس نے ضائع کیا اتنے کا ضامن بنے گا اور اس کو اجرت نہ دی جائے، اور اگر وہ انشاء ضمنہ الخبز، اور اگر وہ چاہے تو روٹیوں کا اس کو ضامن ٹھہرائے، وَأَعْطَاهُ الْأُجْرَةَ، اور اس کو اجرت ادا کر دے۔ بات ایک ہی ہوگی کہ مثلا 100 روپے کا آٹا تھا اور 50 روپے پکانے کی اجرت تھی، تو اگر 150 لیتا ہے تو اس کو اجرت دے دے، اور اگر 100 لیتا ہے تو پھر اس کو اجرت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پر ایک وضاحت کر دوں کہ امام صاحب کے نزدیک اجیر کا جو قبضہ ہے وہ قبضہ امانت ہے، اور صاحبین کے نزدیک وہ قبضہ زمان ہے۔ اس پر طویل جو ہے وہ دلائل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک چونکہ اس کا قبضہ امانت ہے تو جب تک تعدی نہ پائی جائے تو اس کو ضامن نہیں ٹھہرا سکتے، اور صاحبان کی دلیل یہ ہے کہ یہ اجیر تو ہے لیکن اس کے اوپر اس چیز کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حفاظت کرنا یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے دوسرے کو چیز حوالے کرنے کا، کہ جب تک وہ حفاظت نہیں کرے گا تو چیز حوالے نہیں کر سکتا، تو چیز حوالے کرنے کے لیے حفاظت وسیلہ ہے۔ اور وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، جس چیز کے ساتھ واجب ضروری امر مکمل ہوتا ہے وہ چیز بھی لازم ہوتی ہے، وہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ادائیگی ضروری ہے اور ادائیگی کے لیے حفاظت ضروری ہے، تو گویا حفاظت ضروری ہونا یہ ضمان پر تاوان پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور وضاحت کر دوں کہ جو اوپر عبارت ہم نے پڑھی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تندور سے روٹیاں نکالنے سے پہلے وہ جل جاتی ہیں تو اجرت تو ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اس صورت میں بھی ضمان نہیں آتا۔ تو غایت البیان جو کہ ہدایہ کی شرح ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمارے ائمہ سے جو منقول ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔ ائمہ سے منقول یہ ہے کہ وعلی المستأجر الضمان فی قول اصحابنا جمیعا، کہ اس صورت کے اندر کہ جب روٹیاں نکالنے سے پہلے جل گئیں ہمارے ائمہ کے نزدیک اس پر تاوان آئے گا بالاتفاق، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے۔ تو غایت البیان کی عبارت اور وقایہ کی عبارت میں اختلاف ہو گیا،
کہ وقایا کے مطابق اس پر دونوں صورتوں میں تاوان نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے پڑھا ولا غرم فیہما ای قبل الاخراج و بعد الاخراج، تثنیہ کی ضمیر ہے، جبکہ غایت البیان میں یہ ہے کہ اگر قبل الاخراج روٹیاں جل جاتی ہیں تو المستاجر جس کو اجرت پر لیا گیا اس پر تاوان آئے گا۔ مجمع الانہر کے اندر ان دونوں اقوال کو یوں جمع کیا گیا اور فرماتے ہیں کہ جو وقایا کی عبارت ہے یہ اس معاملے میں ہے جب روٹیوں کا جلنا تعدی کی صورت میں نہیں تھا، یعنی اس نے جان بوجھ کر نہیں جلائی، جبکہ غایت البیان کی جو عبارت ہے وہ اس معاملے اور صورت کی ہے جب اس نے جان بوجھ کر روٹیاں جلائی ہیں، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک بھی اگر امانت میں تعدی کی جائے گی تو وہ ضامن ٹھہرے گا، تو قبل الاخراج اگر تعدی کی صورت میں وہ چیز جل جاتی ہے تو امام صاحب کے نزدیک بھی وہ ضامن ٹھہرے گا۔ امید ہے مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ آج کے سبق کے آخری جو مسئلہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلِلطَّبْخِ بَعْدَ الْغَرْفِ، اگر کسی شخص کو سالن پکانے کے لیے اجرت پر لیا گیا تو جب تک وہ برتنوں میں سالن ڈال نہ دے تو اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہ عرف کے مطابق بھی ہے اور معاملے کے مطابق بھی ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ دیگوں کے اعتبار سے آرڈر دیتے ہیں تو جب دیگیں تیار ہو گئی آپ کے حوالے کر دی تو بس وہ اجرت کا مستحق ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب برتنوں میں ڈالنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ہوٹلوں وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ اتنے بندوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کی کتنی اجرت ہے، تو وہاں پر جب تک برتنوں میں ڈال کر پیش نہ کیا جائے اس وقت تک اجرت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ وَلِضَرْبِ اللَّبَنِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ، یہ اینٹوں کا معاملہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اینٹیں بنانے کے لیے اجرت پر رکھا جاتا ہے تو وہ کب اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب تو یہ ہے کہ جب اس نے اینٹیں بنا دی، سانچے سے نکال دی تو اس کو اجرت دی جائے، وہ اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ وقال صاحبان فرماتے ہیں لا يستحق حتى يشرجه، کہ وہ اس وقت تک اجرت کا مطالبہ کرنے کا مستحق نہیں ہے جب تک وہ تشریج نہ کر دے۔ تشریج کہتے ہیں کہ وہ سانچوں سے نکال کر تہ بتہ رکھ کر ان کو کھڑا نہ کر دے، رکھ نہ دے، اس صورت تک وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ لأن التشریج من تمام العمل، کیونکہ اینٹوں کو ایک طرف کر کے ایک ترتیب سے رکھنا یہ عمل کے مکمل ہونے کا جز ہے کہ اس کے ساتھ عمل مکمل ہوگا۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ زائد کالنقل، کہ یہ ایک زائد امر ہے، جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چیز کا منتقل کرنا ایک زائد امر ہے، ایسے ہی تشریج بھی زائد عمل ہے، تو زائد عمل کو اصل معاملے کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اختلاف بھی عرف پر مبنی ہے کہ جہاں پر جو عرف ہوگی اس کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔